مہربانی فرمائی، ختم نبوت کا مسئلہ معمولی مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی قادیانی سے پوچھو، ہم نے پوچھا، ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایک قادیانی، اس کا پوتا ہمارا کلاس فیلو تھا، میں اس سے بعد میں کہا اگر تم نبی مانتے ہو؟ ہاں، کہ ان کی بیویوں کو ہماری مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، جو امہات المومنین مانتے تھے سب کو۔ تو میں نے کہا اگر قرآن کا معنی یہ جو پہلے آیا ہے اس کو مانو گے یا مرزے کی مانو گے؟ کہنے کہ مرزے کو مانو گے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کی تکذیب انہوں نے کر دی۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مانتے ہیں، وہ نبی مانتے، بظاہر کہتے یہی ہیں، لیکن در حقیقت نہیں مانتے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، یہ اس کی تفسیر ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین میں ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے خاتم النبیین ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں۔ یہ تکذیب نبی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو وہ نبی کے مکذب ہیں، تصدیق نہیں رہتی۔ حضور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا عیسیٰ ابن مریم کو گلیوں کے اندر چلتا ہوا نہیں دیکھے۔ اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ مر گیا، اس کی کشمیر قبر میں۔ تو ایک جھوٹا ایک سچا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ ایک دن کہے وہ بھی سچا، رات کہے وہ بھی سچا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اور اس کے مقابل کسی نبی کو مانتا ہے، پھر وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ تصدیق اٹھ گئی، پیغمبر کی تصدیق اٹھی تو ایمان کیا، تقریب آ گئی۔ اچھا، اللہ نے ہماری اس تصدیق کو مانا ہے۔ میں سورہ حدید کی ایک چھوٹی سی آیت، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جملہ شرطیہ ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، یہ شرط ہے۔ جزا کیا ہے؟ اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ یہ معمولی بات نہیں ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ اولئک هم الصدیقون۔ ایک صاحب، ایک مولوی صاحب نے اس فقیر سے اعتراض کیا کہ فلاں تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، ہر امتی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہوگا تو یہ تعویل ہے، کیونکہ امتیوں کے اندر دوسرے گناہ بھی ہیں، لیکن صدیق سے معصوم عصمت کہاں سے آتی ہے؟ کہاں عصمت تو ثابت ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، حسر ہے، وہی صدیق ہے۔ لیکن جمع جو آئی ہے، جمع آئی ہے، سارے صدیق بن گئے۔ تو میں نے کہا جمع آ سکتی ہے، اگر صدیق اکبر ہے تو کوئی اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ والذین آمنوا، اور پھر اصول شافعی کا ایک یہ مسئلہ جو عام ہوتا ہے اس کا اطلاق عموم کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی تخصیص تو ہے نہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، نہ ہم عصمت کے قائل ہو رہے ہیں۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ ہاں، شہداء یہاں خاص معنی میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شہید جو اللہ کے لیے مر جائے، اپنی جان دے دے،
علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی اور شہید میں کیا فرق ہے؟ ولی شہید، آپ نے فرمایا مجستا کہ شہید اللہ کے لیے مرتا ہے اور ولی اللہ کے لیے جیتا ہے. ولی اللہ کے لیے والذین آمنوا باللہ، ہم شہید اس معنی میں ہیں اور ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت پوری کو کہا گیا ہے شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہادت دیں گے. یہاں شہید اس معنی میں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کی امتیں اپنی نبیوں پر تہمت باندھیں گی شرک کی، انہوں نے ہمیں شرک کی تعلیم دی تھی. اور اللہ تعالیٰ ان کے اس الزام کے بارے میں نبیوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح نص صحیح ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اس وقت اللہ پوچھیں گے حدیث ہے کیا آپ نے ان کو تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو سجدہ کرو، ان کو الہ مانو؟ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اے اللہ میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. قال سبحانک، آپ پاک ہیں، لا یکون لی، وہی کیا پڑی تھی کہ میں ان کو یہ انا اقول ما لیس، میں ان کو جھوٹ بتلاتا. ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علیم. آپ تو جانتے ہیں جو میرے جی میں بھی ہے، میں نے تو ان کو توحید کا سبق دیا تھا. امتی کہیں گے یہی جو آج کل فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، یہی بدبخت کہیں گے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. تو یہ کہیں گے اپنے نبی کے خلاف، عیسائی کہیں گے تو کہیں گے کہ گواہ لاؤ کہ آپ نے ہمیں توحید پر سبق دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اسے رب پوچھے گا کہ آپ گواہ لائیں، آپ کا کوئی گواہ ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں، آپ عرض کریں گے اپنے اللہ کے سامنے کہ اللہ میری امت محمدیہ میری گواہ ہے. یہ امت محمد فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. امت محمدیہ میری گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، امت سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، امت جھوٹی ہے، نبی سچا ہے. وہ کہیں گے یہ تو تھے نہیں، یہ گواہی کیسے دیتے؟ یہ گواہ عینی ہے نہیں، یہ عینی گواہ نہیں ہے، یہ تھے نہیں. اللہ پھر پوچھیں گے تم تو تھے نہیں کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تھا جس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سارے انبیاء حق پر تھے اور انہوں نے توحید کی تعلیم دی تھی، وہ توحید کا پیغامبر تھے. ہو سکتا ہے وہ اگر علماء ہوئے تو وہ آیت بھی پڑھ دیں گے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو آپ نے ہمارے پاس نبی بھیجا تھا جس نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، ہم نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور وہ آج دے رہے ہیں. ہم آپ حضور بھی کھڑے ہیں، امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ہاں بھائی آپ گواہی، آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے؟
حضور فرمائیں گے میری امت سچ کہہ رہی ہے، حضور ہماری تائید فرمائیں گے اور فیصلہ حضرت عیسیٰ کے حق میں ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ منصب ہے اللہ کا۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر ہونا بذات خود کوئی کمال نہیں ہے، آخری بہی معنی ہے کہ ایسا مکمل پیغمبر ہے، مکمل تعلیم دی ہے آپ نے کہ 1,00,000 پیغمبروں کی تعلیم ڈوب گئی جب فطرت کے زمانے میں امت کو آزمائش آئی، لیکن ایک کی تعلیم اب تک باقی ہے، ایک فرد بھی نہیں بہتا۔